ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. ملک سیانی نے ہمیں جوائن کیا. جی ملک بھائی طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم. ہلو آپ سن سکتے ہو مجھے؟ جی بالکل سن سکتے ہیں. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب غلط ہے یا اسماعیلیوں کے امام غلط ہے؟ دیکھیں آپ کا جو مذہب ملتا ہے نا وہ آپ کے امام سے ملتا ہے. اگر ہم یہ بتانے پہ آئیں کہ آپ کے امام کہاں کہاں غلط ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور آپ کے امام نے جو کیا میری بات سمجھے. اس کا مطلب آپ میرا کوشچن ہی نہیں سمجھے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ویری سمپلی کہ امام غلط ہے یا اسماعیلی مذہب غلط ہے. یہ دو میں دونوں سے ایک کا غلط مجھے جواب دیں. ہے. دونوں غلط ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسماعیلی مذہب چالو کب سے ہوا یا کہاں سے ہوا؟ معلوم ہے. ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کی آل اولاد کو مانتے آئے ہیں. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے علی علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور کچھ جو لوگ نبی صاحب کی وفات کے بعد میں بولے کہ نہیں ہم علی علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانیں گے وہ لوگ سنی مسلم رہ گئے. ہم جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ شیعہ ہو گئے. اگر آپ بول رہے ہو کہ اسماعیل اگر آپ ایسے بولو کہ کچھ طریقے غلط ہے تو چلو پھر بھی آپ کی بات مانی جا سکتی. لیکن آپ اگر بولو کہ پورا سماج ہی غلط ہے مذہب ہی غلط ہے اس کا مطلب یہ بول رہے ہو کہ علی علیہ السلام جو بول رہے تھے کہ مجھے فالو کرو وہ بھی غلط ہے. یعنی آپ تو ان سے بڑے ہو آپ گئے. علی علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں؟ آف کورس فالو کرتے ہیں. ان کی نسل آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم ہمارے سارے اماموں کے نام لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام سے جو کیوں اب لیتے تک شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہے سب کا ریکارڈ ہے. آپ بول رہے ہو کہ ڈاٹا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے ریسرچ کیا ہی نہیں. بس آپ خالی لائیو آ گئے اور جو آپ کے من میں آپ کو لگتا ہے جو سچ ہے وہ بولنے لگے. اچھا بریک ماری نہیں دیکھ میں ایک بات بولتا ہوں نہیں اور ایک میں آپ کو چیز بولتا ہوں. اگر آپ بریک کسی کو ماری ہے. سدھارنا بھی چاہتے ہو ایک میں بات بولتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط ہے آپ اس کو سدھارنا بھی چاہتے ہو تو آپ پہلے ریسرچ تو کریں کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو. آپ کو ریسرچ بتا دیتے ہیں. آپ اگر جی حضرت بتائیے. مولا علی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو مولا جی علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر امام بنایا. ٹھیک ہے اس میں بالکل کوئی بالکل ہمارے بھی مولا ہیں. بالکل ٹھیک. جی آپ بالکل. مولا علی علیہ السلام کی کون سی بات پر عمل کرتے ہیں؟ مجھے ایک کوئی بات بتا دیجئے کہ اسماعیلی حضرات مولا علی کی اس بات کو مانتے ہیں. آپ شیعہ کی بات کریں. اچھا شیعہ جتنے ایک بھی منٹ ہیں ابھی میں آپ کو بولتا ہوں ابھی میں آپ کو بولتا ہوں ابھی میں آپ کو ایک منٹ میری بات مکمل نہیں ہوئی. آپ بولتے رہیے گا. شیعہ حضرات کی اگر آپ بات کریں گے جو اصل شیعہ ہیں جو حضرت علی کو مانتے آئے ہیں ان کا آج بھی طریقہ وہی ہے جو مولا علی علیہ السلام کا ہے. وہ آج بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے مولا علی پڑھتے تھے. اسی طریقے سے روزے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے حج کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی ان مذہب میں سے شریعت کی تمام چیزیں ختم کر دی. آپ کو تو شیعہ بھی شیعہ نہیں مانتے. اب آپ خود کو کہتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کی نسل کو مانتے ہیں. آپ مجھے آغا خان کا شجرہ نسب تاریخ کے ساتھ بتا سکتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ؟ آپ نے نام تو لکھ لیے بیچ میں تو میں بھی بیچ میں اپنا نام بھی ڈال دوں اور پھر میں کہوں کہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ کے پاس نہ ڈیٹس ہیں نہ آپ کے پاس ایئر ہے نہ کچھ ہے. کہاں سے ثابت کریں گے کہ آغا خان ان کی نسل میں سے ہے؟ ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو جی دنیا میں قرآن شریف بھی نازل ہوئی اور قرآن شریف کے نازل ہونے کے بعد بھی امام دنیا میں آتے گئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن شریف کی ضرورت تو تھی پر امام کی ضرورت بھی تھی سماج کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے اس کے لیے امام نازل ہوئے ایک کے بعد ایک. کیا آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد کوئی امام ہی نہیں بنے؟ میری بات سنیے گا. اگر نہیں میری آپ بات آغا خان کو نہیں آپ صرف آپ کی بات کو سچ منوانے کے پیچھے آرگیو نہیں کریے. وی آر ناٹ آرگیوئنگ ٹو ون وی آر آرگیوئنگ ٹو کم ٹو اے نہیں بالکل کنکلوژن. صحیح بات ہے. میں یہ ہم کہتی لوگ ہوں کہ دنیا شاید میں ایسا بھی ہو ہر سکتا ہے کونے میں دیکھیں آپ میری بات ملک سنیں شاید ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آرگیومنٹ کے بعد میں مجھے ایسے لگے کہ شاید میں غلط ہوں یا پھر آپ کو ایسے لگے کہ شاید آپ غلط ہو. اوکے یہ نہ ٹھیک میں ہے. آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہوں نہ میں اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہ رہا ہوں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو دیکھیں قرآن شریف بھی نازل ہوئی تھی امام بھی نازل ہوئے تھے. ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زمانے کے امام کو پتا ہے کہ آج کے حساب سے دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ لوگوں نے وہاں تک ہی مانا ہم وہاں سے آگے چلتے ہوئے. ابھی آپ بولتے ہو کہ کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی نسل میں سے ہے کر کے. تو پروف دیجئے نا.
اگر اس ٹائم پہ لوگ ایسے بولے ہوتے جو سنی تھے کہ نہیں یہ کیا پروف ہے؟ مالک بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ چیخ کے بولنا شروع کر دے کہ میرا امام اہل بیت ہے, میرا امام اہل بیت ہے, ثابت کدھر سے کریں گے؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ثابت کیجیے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ نے سیکھنا ہے, مجھے آپ سے سیکھنا ہے, تو میں سیکھنا چاہتی ہوں. آپ مجھے آغا خان کا شجرہ نسب, اس کی ڈیٹ اور اس کی جو ایئر کے ساتھ جو ہے وہ دکھا دیجیے, ہم مان جاتے ہیں. لائیے دکھائیے. سب چیز کا ڈاٹا ہے یہ دیکھیے. اچھا مجھے ایک بات, میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں, آپ کو تو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ اسماعیلی مذہب آج کل سے نہیں چلتا ہے. ہمارے باپ دادا, ہمارے بزرگ, ہمارے پوروج کہیں پیڑھیوں سے چلتا ہوا آیا ہے. نہیں, پہلا جماعت خانہ کب کھلا؟ ہلو, پہلا جماعت خانہ کب کھلا ملک بھائی؟ جی پہلا جماعت خانہ کب کھلا؟ مجھے ڈیٹس نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا ہے؟ ڈیٹس نہیں پتا مجھے. اچھا چلے یہ بتائیے مولا علی کس جماعت خانے میں جاتے تھے؟ چلے بات میں آپ کی مانتا ہوں, مولا علی علیہ السلام مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے, پر ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام کو پتا ہے کہ اس کے مریدوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ وہیں پر رک گئے کہ بھائی بس یہاں تک ہی امام ہے, بس ان کو ہی ماننا ہے, مسجد میں جانا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے جو 72 برانچز ہوئے شیعہ سنی جو بنے ہیں, تو شیعہ کے بھی 72 برانچز, اسلام کے 72 سیکٹس ہیں, اس میں سے اسماعیلی بھی ایک سیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ نے جماعت خانے سے پہلے کیا تھا؟ مسجد تھی یا مسجد تھی. بالکل مسجد تھی. تو مجھے آپ کوئی اسماعیلی مجھے یہ کیوں نہیں بتا سکتا ہے کہ جماعت خانہ کون سی تاریخ میں کب کھلا اور کون سی سال میں کھلا؟ اچھا مجھے ایک بات بولے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کب کھلا؟ ہم لوگ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بول سچائی رہے کیا ہے. حضرت علی, دیکھو حضرت علی نے تو جماعت خانہ نہیں کھولا. نہیں کھولا, بالکل میں نے ایسے نہیں بولا کہ حضرت علی نے جماعت خانہ کھولا ہے. نہیں, حضرت امام حسن نے نہیں کھولا, حضرت امام حسین نے نہیں کھولا, زین العابدین نے نہیں کھولا, پھر کون سے امام نے کھولا بھائی؟ میں ایسے نہیں بولتا ہوں کہ حضرت علی نے جماعت خانہ کھولا یا کس نے کھولا. ٹھیک ہے, میں خود بھی میں ایسے نہیں بولتا کہ مجھے پورا 100% نالج ہے اسماعیلی دھرم کے بارے میں. ٹھیک ہے, لیکن میں اتنا تو جانتا ہوں کہ مذہب غلط نہیں ہے کسی کا. نہیں, ایک منٹ, ایک مجھے بات بولے کہ ہم لوگ انسان پہلے ہے کہ مسلمان پہلے ہے. ایسے آ کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا ہمارا. نہیں, ٹائم ویسٹ کرنے کی بات نہیں, کیونکہ آپ لوگ جو حساب سے بات کریں نا, مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ کو پورا نالج ہے. نہیں, اگر مجھے ایسا لگتا نا کہ آپ کو پورا نالج ہے بھائی, تو میں آپ سے ہے نا بحث نہیں کرتا تھا. میں ایسا بولتا تھا کہ مجھے آپ سکھاؤ کر کے, لیکن مجھے ایسے آپ کی باتیں سن کے لگا کہ آپ کو نالج نہیں ہے کر کے میں بولا چلو یار ان لوگ سے تو میں بھی بات کر سکتا جس کو پورا نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے ملک بھائی دیکھیں, اب تھوڑا سا آپ بریک لگائیے گا. آپ سانس پہ سانس نہیں لیتے, بولے جاتے ہیں. جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آگے والے کے پاس کتنی نالج ہے؟ اس کے لیے تھوڑا تحمل رکھنا پڑتا ہے اور سوال کو فالو کیجیے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مولا علی کے زمانے میں جماعت خانہ نہیں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت خانہ نہیں تھا, یہ سب چیزیں بنی ہیں بہت بعد میں. تو جب اسلام آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے, تو اس کا تعلق, اس کی تعلیمات, اس کی ایجوکیشن, اس کا جتنا بھی طریقہ ہونا چاہیے وہ سب اسلام سے ہونا چاہیے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا کہ میں فلاں کی آل میں سے ہوں. آپ کے پاس نہ ڈیٹس ہیں, نہ آپ کے پاس اس کی آتھینٹک, جیسے کہتے ہیں نا چین آف نریشنز, کہ کون کس کے بعد کس ایئر میں امام بنا. آپ کیا سب چیزیں فیبریکیٹڈ ہیں. اگر آپ ابھی بھی جا کے سرچ کریں گے فرحات دفتری کی دی اسماعیلیز اینڈ دی ہسٹریز جو ڈاکٹرائنز جو ہے, اس میں فرحات دفتری نے صاف لکھا ہے کہ اسماعیل بن جعفر صادق جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کی امامت کے دوران ہی انتقال کر گئے تھے. تو جب ایک والد صاحب آلریڈی امام ہیں اور بیٹا انتقال کر گیا تو وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ تو آپ لوگوں کی تو امامت یہیں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کا ایک سیکٹ ہیں, جبکہ آپ لوگ شیعہ کا سیکٹ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ شیعہ مذہب میں حضرت حسن جو ہیں وہ دوسرے امام ہیں. آپ کی اسماعیلی دعا میں حضرت حسن کا نام ہی نہیں ہے. آپ اپنے 49 امام پکارتے ہو, اس میں حضرت حسن کا نام ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ تو شیعہ کے ساتھ ادھر ہی کانفلکٹ میں آ گئے. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا دورہ سطر دیکھا جائے تو 300 سال کا دورہ سطر ہے, یعنی امام گمنام ہے.
نہ ان کی ہسٹری ہے، نہ وہ کہاں رہے، کدھر پیدا ہوئے، ان کے بچے کہاں پیدا ہوئے، ان کی بیویاں کون تھی، یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب کچھ سب عرصے کے بعد انفارمیشن سب ڈیٹا ہے، میں آپ کو دیجیے یہ لنک پہ ساری انفارمیشن پوسٹ کروں گا، دیجیے آپ کو سب دیجیے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دیجیے ہم لوگ امام کو ہم لوگ امام کی نسل کو فالو کرتے آئے، اسی لیے ہم وہ کرتے ہیں جو امام بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ صرف قرآن شریف کو فالو کریں، اس کے لیے اب وہ فالو کرتے ہیں جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ غلط ہو، اور میں ایسے بھی نہیں مانوں گا کہ ہم غلط ہیں۔ ٹھیک ہے ملک سیانی بھائی، آپ نے کہا ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، مجھے قرآن جی میں سے آپ مہمانی، ناندی، چھانٹا، اول سفرو، مجلس، دعا، توبو سب دکھا دیجئے، کہاں ہے؟ کوئی ایک پریکٹس بھی آپ کی اسماعیلی دعا کی، آپ کی چھانٹا، ناندی، امام سے گناہ معاف کروانا قرآن میں کدھر ہے؟ آپ نے وہی کہا تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی تو دیکھو میں آپ کو بولتا ہوں وہ ہمارے اس میں کیوں ہے۔ ابھی آپ کے اس میں وہ نہیں ہے کر کے، آپ دنیا میں بہت ساری جگہ پر دیکھو گے کہ مسلمان بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسلمان بھائی ہمارے، لیکن ہمیں آپ تو کو کبھی اسماعیلیوں کوئی کو بھیک اسماعیلی بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ نہیں 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 نہیں، میری بات سن لیں آپ پہلے، آپ کے نہیں سوال۔ ملک بھائی، آپ نے غلط بات کی ہے نا، آپ کے ہاں صرف ہم مسلمانوں کو غریب کہہ رہے ہیں، ہم نے اسماعیلیوں کو، کیونکہ ہم اسماعیلی کمیونٹی میں رہتے ہیں ابھی بھی، ہم نے کتنے اسماعیلیوں کو روڈ پہ دیکھا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں کہ کتنے سارے اسماعیلی ہوم لیس شیلٹرز اور کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ خالی مسلمان غریب ہیں، اس طرح تو انگریز بھی غریب ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ کے اسماعیلی کتنے اسماعیلی کالونیز میں جو ہے وہ ایک ایک روم کے کمرے میں رہتے ہیں جہاں پہ 2 لوگ کٹھے نہیں سو سکتے۔ تو یہ باتیں مت کریں۔ بول رہا ہوں نہیں نہیں، میں جو بول رہا تھا آپ پورا سنے ہی نہیں۔ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ امام کو فالو کرتے آئے، اس کے لیے امام جو بولتے ہیں وہ فالو کرتے آئے، اسی وجہ سے آج اسماعیلی کوئی راستے پر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آتا ہے امام نظر۔ کیا کر رہے ہیں، امام پورے سماج کو لے کے چل رہے، اسماعیلی مذہب کو لے کے چل رہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملک بھائی، اگر کوئی دنیا میں ترقی والا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح دین پر ہے؟ نہیں وہ بات نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ تو انگریز ترقی کر رہے ہیں، تو کیا وہ صحیح دین پر ہے؟ یہ تو آپ ایک illogical آپ ایگزامپل دے رہے ہیں۔ دیکھیے جو مذہب انسانیت کو لے کے چلتا ہے وہی مذہب سب سے آگے ہے۔ ہم لوگ یہ دھرم ورم کے چکر میں پڑنے کے پہلے ہم کیا تھے، انسان پہلے تھے کہ مسلمان پہلے تھے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب اس کے کان میں اللہ اکبر بول کے پھر اس کو مسلمان بناتے۔ اگر سب کوئی مسلمان بننا، ایک منٹ، اگر سب کوئی غلط مسلمان بننا ہوتا تو پھر سب لوگ مسلم سماج میں ہی پیدا ہوتے۔ غلط اللہ کی غلط اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں چلتا، تو ٹھیک کیوں ہے، ہندو، کرسچن، سکھ، عیسائی بن رہے؟ کیوں سب اوکے اوکے مسلم سماج میں پیدا نہیں ہو رہے؟ اوکے، جواب دے دیتے ہیں۔ شہزاد بھائی بھی ٹن مانگ رہے ہیں، اس کے بعد مہر بھائی بھی مانگ رہے ہیں، کسی نے بات کرنی تو کر سکتے ہیں، میرے پاس اس کا بہترین جواب موجود ہے۔ ملک سیانی بھائی جو ہے وہ پہلے ان کو جواب دے دیں گے۔ شہزاد بھائی آپ کہہ رہے تھے آپ نے آنا ہے، مہر صاحب آپ آ جائیے۔ جی شہزاد صاحب چلے گئے، مہر صاحب کا اپنا مائک میوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ملک سیانی بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ پہلے انسان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا بھی انسان دنیا میں بھیجے وہ روحانی طور پر ان کو میں نے مسلمان بنا کے بھیجا۔ ہم سب پہلے اللہ سے عہد کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم جب التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں تو یہ اسی چیز کا اقرار ہے کہ ہم نے آسمانوں پر اللہ سے عہد کیا تھا کہ اے اللہ ہم جب زمین پہ جائیں گے تو ہم تیری ہی بندگی کریں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ لیکن ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ جو جس گھر میں ہوتا ہے اس کو آزمائش کے طور پہ اللہ بھیجتا ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ ہندو کو اللہ پاک سب چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو اگر میں ایک اللہ نہ ہوتا تو دنیا میں جو ہے وہ کتنی چیزیں بالکل بکھری ہوئی ہوتی، لیکن وہ اس چیز سے نہیں سیکھتا۔ وہ کیا کہتا ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک ہندو گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں ہندو رہوں گا۔ وہ اپنا عقل استعمال نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے لیکن میں حکم اپنے امام کا مانوں گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیدا آپ کو اللہ کرے اور حکم آپ امام کا مانو؟ یہ کس طرح کا آپ کا مذہب ہے؟ امام اگر سچا ہے
تو اس کی ساری تعلیمات جو ہے وہ قرآن سے ہونی چاہیے. اس طرح تو کل کو اٹھ کے کوئی بھی گلی کوچے سے اٹھ کے اور کہہ دے کہ میں تمہارا امام ہوں, میرا شجرہ نسب تم کو مل نہیں سکتا. اگر میں شجرہ نسب سے ہوں بھی, فار ایگزامپل مان بھی لیا جائے, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا, اور وہ تھا کس کا آل میں سے, وہ ایک نبی کی آل میں سے تھا, لیکن وہ نافرمان تھا, اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو وہ غارق ہو گیا. تو حسب و نسب جو ہے وہ کام نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا, اے فاطمہ میری بیٹی, اگر تو بھی کوئی غلط کام کرے گی تو یہ مت سوچتا کہ تیرا بابا تجھے آخرت میں بچائے گا. تو جب حسب و نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تجھے تیرے اعمال بچائیں گے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آغا خان جو ہے وہ کسی کی آل سے ہونے کے بعد اللہ کے تمام ارکان حکم کو ختم کر دے, نماز ختم کر دے, روزہ ختم کر دے, حج ختم کر دے, اس کے بعد وہ دنیا جہان کی نئی چیزیں جو نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے وہ اپنی طرف سے جماعت خانوں میں سٹارٹ کر دے. آپ اچھے کاموں کی بات کر رہے ہیں, آپ کا امام آپ لوگوں سے ہی پیسے لیتا ہے, سالانہ ایئرلی $3 بلین وہ کماتا ہے. اس میں سے اگر وہ تھوڑے سے پیسے آپ لوگوں پر لگا دیتا تو آپ لوگ خوش ہو جاتے ہو. نہ اس کا اپنا پیسہ, نہ وہ آپ لوگوں پر پورا پیسہ خرچ کرتا ہے. آپ کے پیسوں سے وہ طلاقیں کرتا ہے, آپ کے پیسوں سے وہ یاچ خریدتا ہے, آپ کے پیسوں سے وہ بڑے بڑے جہاز خریدتا ہے. 2 بڑے آئی لینڈ آپ کے امام کے پاس ہیں. تو پیسہ آپ لوگوں کا اور عیاشی امام کرے. ایک اچھا سچا امام کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی سچی نشانی یہ ہوگی کہ وہ قرآن اور اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے. آپ کا امام سنت کی کون سی چیز پر عمل کرتا ہے یا آپ سے کرواتا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا. آپ صرف یہ کہتے ہو کہ ہم امام کو مانتے ہیں. امام کو ثابت تو کیجئے کہ وہ صحیح امام ہے. ملک صاحب کہاں گئے؟ ملک صاحب کدھر گئے؟ کورونا, اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا مجھے بولو, ابھی کورونا ہوا تھا تبھی حج بند ہوا تھا کہ نہیں؟ حج پہ جانا سب کا ہوا تھا کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وقت کے حساب سے چلنا چاہیے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیوں پھر جب آپ ایسے نہیں بولے نہیں اللہ ہے, اللہ سب کو بچا لیں گے, آپ حج پہ جاؤ بنداز کر کے. روکنا پڑا تھا کہ نہیں سارے مسلمانوں کو کہ نہیں بھائی آپ جاؤ گے تو بیماری لگ جائیں گی. تو چیخو نہیں, جواب سن لو. ملک صاحب, جی ملک صاحب میں بات کروں؟ جی بولیے. ملک صاحب سے ایک سوال ہے. جی سر آپ سن لیں, آپ آرام سے پانی پیئے, ابھی تھوڑی سی آپ آرام سے آپ بات کر لے. دیکھیں آپ کہہ رہے کہ آقا خان جو مولا علی سے منسلک ہیں, یہ بات آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 3 دن پہلے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کائنڈلی سن لینا. کیوں آپ اتنے جذباتی ہوتے؟ گالیاں دیکھ کے اگر کوئی سوری میں کسی کو گالیاں نہیں دے رہا ہوں, سوری میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. نہ میں کسی کو گالیاں نہیں دے رہا ہوں. آپ سنیں, آپ میری بات سنیں. آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آقا خان پورے مولا علی سے منسلک ہے. کیا مولا علی شراب پیتے تھے؟ جیسا کہ تصویروں میں ادھر علینا نے دکھائی ان کی بیٹی, کیا علی کی بیٹی ہوتی تو شراب پیتی؟ آپ کائنڈلی بتا دے. نہیں پیتے, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. کیا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سردی لگی تو اگر شراب پیا جائے, جبکہ قرآن میں اس کا بالکل ممنوع ہے, اس کی کھلی آیات ہے. اگر کھانے کو کوئی چیز نہیں ہو, آخری چیز سور بھی بچی تو وہ کھانا جائز ہے, پتہ ہے نا آپ کو؟ ہلو آ رہی میری آواز؟ تو اس کے لیے تو پھر قرآن نے کھلی آیت میں کیوں حرام قرار دیا؟ شراب کو کیوں حرام قرار دیا کھلی آیت میں قرآن میں؟ پھر قرآن میں بھی تبدیلی نہیں, قرآن میں پھر وقت کے ساتھ قرآن میں لکھا جائے دوسری آیت کی یہ آیت غلط ہو گئی, وقت کے حساب سے یہ آیت دیا جائے, کوئی اور خدا پیدا ہو, نعوذ باللہ. نہیں, خدا ایک ہی ہے, خدا کوئی نہیں ہے. ہم آغا خان کو خدا نہیں مانتے, ہمارا ریلیجس لیڈر مانتے ہیں. آپ خدا ہمارے ریلیجس لیڈر مانتے ہیں. آپ ریلیجس لیڈر, میں بھی آپ کی بات سے میں درست کرتا ہوں. ادھر جو علینا نے تصویریں دکھائی اس میں آقا خان کی صاحبزادی کھلے یاٹ کے سامنے بالکل شراب کی بوتل کھول کے پیتی. کیا مولا علی کی بیٹی ہوتی نعوذ باللہ وہ اس طرح شراب پیتی؟ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے شراب پینا؟ بالکل وہ ادھر تصویروں میں اس نے دکھائی.
یا تصویروں میں اس نے دکھائے، یا اس کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں بولتا کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، پر آج ایک جی بندہ اگر ایک بندہ ایک پورے کمیونٹی کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں یار؟ کمیونٹی کو اس سے اب امریکہ آپ دیکھ لے، بل کلنٹن تھا یا ہیلری کلنٹن تھی، پوری اب افغانستان سے لے کے سارے ایشیائی کنٹریز میں وہ مدد کر رہی ہے. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہیلری کلنٹن کو اپنی روحانی پیشوا مانیں. نہیں، آپ کی بالکل بات صحیح ہے. ہم لوگ اسماعیلی لوگ یہ تو نہیں بولتے کہ اللہ نہیں ہے کر کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے، بات بالکل صحیح ہے. لیکن بات سوچنے والی کیا ہے کہ قرآن شریف کے ہونے کے باوجود بھی امام کی ضرورت دنیا میں پڑی تھی. کیوں؟ کہ سماج کو لے کے چلنے کے لیے. تو ہمارے امام تو ہم کو ایسے کبھی نہیں بولتے کہ آپ شراب پیو، آپ حرام کھاؤ کہ حرام کرو. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے. وقت کے حساب سے امام بھی، نبی بھی، رسول بھی، صحیفے سب کچھ آئے، لیکن قرآن کو تو آپ مانتے ہو نا، یہ آخری قیامت تک رہے گی یہ کتاب. نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا مالک بن سکتا ہے، نہ کوئی اس میں کچھ کر سکتا ہے. اس بات پہ آپ ایگری کرتے ہو؟ ہم امام کو بولتی قرآن کی طرح مانتے ہیں. آپ اگر اسماعیلی مذہب پہ ریسرچ کرو گے نا تو اس میں ہم اس پہ ریسرچ نہیں کریں گے. صرف میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو آخر قیامت تک آپ ایک کتاب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں. تو کیا اس میں یہ کھلی آیت نہیں ہے کہ شراب میسر الخمر مکمل بند ہے، تو آپ کی آغا خان کی بیٹی کیوں پیتے ہیں کھلی؟ اب آغا خان کی بیٹی اگر پیتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پورا سماج ہی غلط ہوا. نہیں، سماج تو بالکل غلط نہیں ہوا. سماج غلط نہیں ہوا. کیا شراب وقت کے حساب سے پینا چاہیے؟ دیکھیں ایک منٹ، ہمارے ماں باپ ہم کو پیدا کرتے پر ہم کو سکھاتے تو ہمارے ٹیچر ہی ہے نا اسکول میں سے. نہیں نا بھائی جان، وہ سلطان شاہ محمود کی تصویریں وہ سارے آپ دیکھ لینا. ابھی علینا نے ادھر کی، اس کے بعد میں بھی حیران ہوا، ورنہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی یہ چیزیں مطلب اب کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ میں مانتا ہوں کہ چیزیں تھوڑی جو غلط ہو رہی ہیں. ہاں زبردست. میں ایسے نہیں بولتا کہ 100%. نہیں دیکھیں، اگر میں بحث جیتنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، نہیں جیتنا کیا ہے، اس پہ جیت کے کسی سے جیت کے ہم کیا لیں گے؟ آپ سے جیت کے میں کیا لوں گا؟ مجھ سے جیت کے آپ کیا لو گے؟ اب دیکھو یہ تصویریں ادھر جو علی نے شیئر کر رہی ہیں، خدا مطلب نہ کرے کہ یہ اوریجنل ہو. اگر اوریجنل ہو آپ بھی دیکھ لو. اگر یہ اوریجنل ہو تو کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں، ہمارے امام ہم کو ایسے کبھی نہیں بولے کہ آپ شراب پیو، آپ حرام کھاؤ کہ حرام کرو. کبھی نہیں بولے ہمارے امام نے ہم کو. اب زہرا علی دیکھو نا تصویروں میں، یہ خود یارڈ پہ دیکھو شراب کی شیمپین کی بوتل کھول رہی ہے. وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں. آج کل سائنس اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کا فوٹوشاپ ہوتا ہے. آپ کو دکھتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کچھ. یہ تو اگر یہ ہو تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. ایک چیز پنو بھائی، ایک سیکنڈ. اگر یہ تصویر فوٹو شاپ ہے تو میں اگر ان کو ویڈیو دکھا دوں، 1 منٹ ذرا آپ ویڈیو دیکھ لیں. ہاں ملک بھائی، ایک کمیونٹی کو لیڈ کرتا ہے. جی بھائی ملک بھائی. ہاں وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی. وہ سر سلطان محمد شاہ کی بھی کچھ اس طرح کی تصویریں دیکھ لی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، بے شک وہ آپ کا روحانی پیشوا ہے، وہ مولا علی کی نسل سے ہیں، تو کیا اس کو لازمی نہیں ہے کہ یہ جو قرآن جن آیتوں کو اب دیکھو کھلی آیتیں جہاں پہ ہیں کہ قرآن قیامت تک شراب کو حرام قرار دیتی ہے، اسی طرح خواتین کی یہ بے پردگی ہے. جو روحانی پیشوا اپنی اولاد کو وہ کیا یہ ہدایت نہیں دے سکتا ہے؟
وہ میں آپ کو وہی تو آپ کو بول رہا ہوں میں کہ ایسے کئی پیر اور پیغمبر آ چکے ہیں، ان کے پریوار میں سے بھی کچھ لوگ اسلام کے خلاف گئے. ہسٹری میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے نا، یہ سب ہوا ہی ہے نا. جی ہوا ہے. جی تو یہ ضروری تھوڑی ہے یار کہ اگر کوئی پیغمبر کے رشتہ دار نے غلط کیا تو آپ وہ پیغمبر کو یا امام کو ہی غلط بول کے سماج ہی چھوڑ دو. تو پھر ملک بھائی ان پہ درود کیوں پڑھتے ہو؟ جب ان کا نورانی دیدار ہوتا ہے ایگلی ماؤنٹ میں، اور یہ جب جمع ہوتے ہیں ڈائمنڈ جوبلی پہ، اور سب کو ابھی دیدار جب ریسنٹ ہوا تھا تو اس میں یاسمین، زہرا، رحیم، حسین سب کھڑے ہوئے تھے. آپ اسماعیلی ان پر درود کیوں بھیجتے ہو پھر ان کی پوری آل پہ؟ آپ نے پھر ان کا نام نورانی فیملی کیوں رکھا ہے؟ آپ ان کو اہل بیت کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام پرنسز اور پرنس کیوں رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جب یہ آتے ہیں تو آپ جھکتے کیوں ہو؟ یہ پرنس، ایک مجھے بات بولے، یہ پرنس یا پرنسس یہ اسلامک نام ہے؟ یہ اسلامک ٹائٹل تو ہے؟ آپ اپنے امام سے پوچھے نا کیوں رکھا ہے؟ نہیں آپ اپنے آپ سے پوچھے. نہیں آپ اس کو اسلامک اگر ٹائٹل دے رہے، اسلامک درجہ دے رہے، تو کیا پرنس اور پرنسس اسلامک ٹائٹل ہے میم؟ تو یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ کہاں ہے اسلام میں ڈائمنڈ وہی تو جوبلی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم کہاں ہے امامت ڈے؟ اسلام میں کدھر ہے آپ کا اول سفرو، شکرواری بیج، ناندی، مہمانی؟ پھر تو اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ تو ساری چیزیں جو آپ لوگ کرتے ہو، یہ آپ کے، اب آپ کہتے ہو ان کی بیٹی جو ہے وہ غلط کرتی ہے تو جس طرح، اور نبیوں کی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے. تو آپ کے کریم آغا خان جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں شراب کی بوتلوں کے ساتھ، مجھے بتائیے کوئی اہل بیت. جی امام علی بھائی پوچھئے. ایک سوال ہے ہمارے ملک بھائی سے. جی بولیے. ملک بھائی، قرآن میں سے ایک حکم آپ بتا دو کہ ہم 3,500 آیاتیں ہیں، تو اس میں سے آپ مجھے یہ بتائے کہ کون سا حکم آپ قرآن کا مانتے ہو میرے بھائی؟ اچھا یہ بات تو آپ مانتے ہو نا کہ ہر دھرم، ہر مذہب کی بنیاد جو ہے وہ انسانیت ہے. میرا سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ؟ نہیں میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو مجھے معلوم ہے اگر میں ڈائریکٹ بولوں گا نا تو یہ شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو میں آپ کو ایسے طریقے سے لے کے آ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ملک بھائی سمپل سوال میں نے کیا، قرآن میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کوئی چیز بھول گیا، ٹھیک ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہو ناٹ. سکتا نا. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے، ہاں تو میں آپ کو بولتا ہوں میں کیا مان رہا ہوں. میں بولتا ہوں آپ کو کیا مان رہا ہوں. میں قرآن شریف ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. ان کے بعد تو انہوں نے کیوں اپوائنٹ کیا تھا؟ کہ ان کو پتا تھا کہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے، تو حضرت اور علی تو ہم خود ان کی آل کو فالو کرتے آئے ہیں، تو ہم کہاں غلط ہے؟ بھائی صاحب، حضرت علی تو خود قرآن کا حکم فالو کرتے تھے. حضرت امام وہی تو میں بول رہا ہوں نا، وہی تو میں بول رہا ہوں کہ زمانے کے ساتھ امام نے کچھ چیزیں بدلی ہیں جو زمانے کے لیے ضروری تھی. حضرت امام حسین بھی وہی فالو کرتے تھے، حسن بھی وہی فالو کرتے تھے، زین العابدین بھی وہی فالو کرتے تھے، قرآن کو ہی فالو کرتے تھے سب. آپ پورا ٹائٹل پورا جانتے ہو. ہم لوگ شیعہ، امامی، اسماعیلی، نظاری، مسلم. ارے سوال ملک بھائی السلام علیکم. وعلیکم. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بات میں کافی دیر سے سن رہا ہوں. آپ کے ایکسنٹ سے لگ رہا ہے آپ انڈیا سے کہیں سے ہو. اچھا آپ صرف ایک بات بتاؤ، انڈیا میں آپ جب تھے سارے گجرات کے اندر، کچھ کے اندر، آپ سب ہندو تھے. آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اسماعیلی کیسے بنے؟ اس کی نالج ہے آپ کو؟ چلو اگر میں آپ کی یہ بات مانتا بھی ہوں کہ ہندو میں سے کنورٹ ہو کے اسماعیلی بنے، ہوئے، لیکن کیسے ہوئے سر؟ کیسے ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ کیسے ہوئے یہ بتائیں. وہی صحیح بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے. آپ نے ریسرچ کیا ہے جتنا کہ جو حساب سے اسماعیلی لوگ تھے، امام لوگ دعوت دیے اور ہندوز تھوڑے اسماعیلی بن گئے. یہ بھی مانتا کہ ہم ان میں سے ہی ایک. تھوڑے ہندوز نہیں سر، سارے ہندوز تھے. میں بھی ان میں سے ایک تھا، میرے باپ دادا ہوں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کس طرح ہندو بنے تھے؟ ہندو سے اتنا کس طرح اسماعیلی بنے تھے؟ جیسے آپ جا رہے ہو بہت دور، حضرت علی سے جا رہے ہو، اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہو، پھر آپ اسماعیلی کہہ رہے ہو، پھر نظاری کہہ رہے ہو، پھر امامی کہہ رہے ہو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا جو کلر ہے، میرا کلر سیم ہے. گجراتی بولتے ہیں ہمارے گھر والے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب ہندو تھے، ہم اسماعیلی بنے کیسے؟ آپ کو اس کی نالج ہے نہیں ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ جو آپ چھوٹی سی بات بولے نا، اس میں ہی پورا جواب ہے کہ ہندو سے اسماعیلی بنے. سیدھی بات ہے. کیسے؟ لیکن کیسے سر؟ کیسے؟ امام ان دنوں جگہ جگہ جا کر اسلام کا پھیلاوا کرتے تھے.
سر سچ یہ نہیں ہے نا، سچ یہ نہیں ہے جو نائٹ اسکول میں پڑھایا گیا ہے یا جو آپ کو ہمیں جو الفاظ بتاتے تھے مشنری بتاتے تھے وہ سچ نہیں ہے. سچ تھوڑا سا آپ کو مل جائے گا، آپ کو گنان پڑھنا پڑے گا 10 افطار کے نام سے، یہ ہمارے گنان میں ہی ہے، اس کے 10 پارٹ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے امام کو کیا کہا گیا تھا کہ امام کون ہے؟ جب ہم ہندو تھے کہا یہ گیا تھا کہ حضرت علی امام اور حضرت علی بھگوان وشنو کے 10ویں اوتار ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے وشنو کے اوتار تھے، آپ انڈیا میں رہتے ہو شاید پتہ ہی ہوگا، جیسے رام اوتار تھا، کرشنا اوتار تھا، اسی طرح یہ بتا دیا گیا کہ حضرت علی بھگوان کا اوتار ہے. آپ تبھی تو ہم پوجا کرتے ہیں، تبھی تو اسماعیلی لوگ پوجا کرتے ہیں امام کی، تبھی تو ساری دعائیں امام سے مانگتے ہیں. جنت میں بھی وہ ڈالیں گے، وہ آپ کو چھانٹا دیں گے مرنے کے ٹائم پہ اور کہیں گے ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. نہیں آپ یہی تو غلط سمجھ رہے ہیں. سارے دنیا کے مسلمان کیا سمجھتے ہیں بھائی میرے، سارے دنیا کے مسلمان یہ سنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیلی لوگ حضرت امام کو اللہ مانتے ہیں، جو کہ سر آپ یہی مانتے ہو، سر آپ مانتے ہو، اسماعیلی یہی مانتے ہیں. نہیں مانتے تو میں پروف کر دیتا ہوں نا آپ کو. حضرت امام کیوں بولتے ہیں ان کو؟ میں 2 لائن میں میری بات سنو گے نا، میں آپ کو 2 منٹ میں پروف کر دوں گا، میں آپ کو 2 منٹ میں پروف کر دوں گا کہ آپ اس کو اللہ ہی مانتے ہو. 2 منٹ میں پروف کر دوں گا. اچھا مجھے بابا آپ مسلمان بولتے ہو، آپ مجھے بات بتاؤ کہ ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو آپ کیوں دعا میں کرتے ہو حضرت امام کو سجدہ؟ اللہم لک سجودی وطاعتی، یا اس اللہ کا میرا ایک پروگرام سجدہ ہو تیرے چکا ہے، لیے اس کا ہے. ایک پروگرام ہو چکا ہے، اس کا ایک پروگرام ہو چکا ہے. علینا آپ کو بتا دے گی کہ یہ ایڈ کیا گیا ہے، یہ سچ پہلے نہیں تھا دعا میں، یہ 63 کے بعد ایڈ کیا گیا ہے. جب جواب مل جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال پہ سے کھود جاتے ہیں، ارے یہ تو ایڈ کر دیا. نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سر، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا تھا تاکہ آبجیکشن آئے گا. چلو دعا میں تو آپ نے یہ کریکشن کر دی، لیکن تسبیح تو گجراتی میں، آپ پہلی دعا ختم کرو اس کے بعد تسبیح نکالو. آپ 3 سجدے حضرت امام کا نام لے کے کرو گے. کیوں کلمہ میں نبی محمد مصطفیٰ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام آپ نے سجدہ کر دیا. نہیں سجدے آپ کیوں کرتے ہو. کلمے میں ہم لوگ محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے کلمے میں؟ ارے کلمے کی بات نہیں ہو رہی، میں سجدے کی بات کر رہا ہوں سر. ابھی آپ پہلے مانو تو نہیں، آپ دیکھو 2 چیز کو آپ کیسے مکس کر رہے ہو. سجدے میں ہم بولتے ہیں اللہم لک سجودی وطاعتی، اور اگر ہم جیسے کلمے میں نبی صاحب کا نام آتا ہے ایسے دوسری دعا میں امام کا نام آتا ہے، کیونکہ ہم امام کی نسل کو فالو کرتے ہیں. میں نے ابھی تو آپ کو بولا آپ تسبیح ختم کرو. تسبیح نہیں وینتی کیش میں پٹھیا شاہ تیرے حضور میں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حضرت آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد 2 سجدے آپ اور کرو گے. نہیں سجدہ نہیں. دیکھو ایک بات میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہم لوگ امام کی نسل کو فالو کرتے آئے ہیں، یعنی وہ ہمارے امام ہے تو ہم ان سے دعا مانگ رہے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگو. ایکچولی سر وہ بتایا ہی نہیں گیا نا امام ہے. ہندوؤں کو، آپ کو، مجھے، ہمارے باپ دادا کو یہی بتایا گیا کہ سر یہ وشنو کا اوتار ہے، تو ہمارے لیے بھگوان ہو گئے یہ، اور ہم نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. نہیں ایک منٹ اگر وشنو کے اوتار رام کے اوتار ماننے والے ہوتے تو ہم لوگ بھی پھر مندر میں جا کے پوجا کرتے ہوتے نا بھائی. ملک صاحب سے ایک سوال کائنڈلی آپ سن لیں غور سے. ملک صاحب اس لائف کو کریٹ کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے اندر سے ہی اپنے نور کو کھڑا کیا. اور ہلو جی بولیے. ہلو ہاں جی ملک بھائی ہیں کہ چلے گئے؟ ملک بھائی چلے گئے. اچھا جی، اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ان کو کہ بھائی مسلمان تو سجدہ نہیں کر سکتا خدا کے علاوہ کسی کا. آپ کر رہے ہو امام صاحب کو، آغا خان صاحب کو. پھر دعا بھی آپ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے سوائے اللہ سے، کیونکہ دینے کی لینے کی ہر طاقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. لیکن یہ پھر بھی جو آغا خانی لوگ ہیں وہ دعائیں امام سے ہی مانگتے ہیں. تو ان کو بیچارے کو، جو ابھی ملک صاحب آئے تھے نا، وہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے، پرفیکٹ ایگزامپل ہے، نہیں ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے ٹپیکل اسماعیلی کی، جس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف بلائنڈلی فالو کر رہا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ وہ جو پرنس کریم ہے وہ سچ میں جو ہے وہ آل نبی ہے یا اولاد جو ہے نہیں. تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سچ، اور پھر وہ آگے کود پڑے اور پھر جانا پڑا ان کو، کیونکہ انہیں 10 اوتار کے بارے میں ہی نہیں پتا تھا. کہ سچ تو یہی ہے، بیسک تو یہی ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یا بہت کم لوگوں کو پتا ہے، کہ آخر یہ جو ہندو جو تھے وہ اسماعیلی بنے کس طرح، ان کو بتایا کیا گیا تھا. کیونکہ فاؤنڈیشن ہی یہی ہے کہ ان کو بتا دیا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا اوتار ہے، اور
ये हिंदू भाइयों ने पूजना शुरू कर दिया। अब उसको कॉकटेल कर दिया, मिक्स कर दिया थोड़ा इस्लाम के साथ, क्योंकि जिन्होंने किया था वो थे तो बेसिकली मुसलमान ही थे, जो निजारी जो थे, जो अलमौत जो तबाह हुआ था और जो यहाँ इंडिया की तरफ आए थे, तो खुद तो भगवान बन नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये तरीका शायद अडॉप्ट किया था। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नीना, मैं बात कर सकता हूँ कांड? जी बिल्कुल, जी कीजिए। मैम, ये आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे जो इस्माइली बरादरी है, जितने भी हैं, हम सब इंसानों के लिए हर ज़माने में जब हमारे आकाए दो जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने, तो इंसान, हम जैसे इंसानों ने ही दावा किया कि आप नबी नहीं हैं। नाउज़ुबिल्लाह। उस वक़्त हर ज़माने में हर एक ने अपने अपने फिलॉसफिकल लॉजिकल चीज़ें पेश की। आखिर में वो शक्ल कमर, वो मोजिज़ा दिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं, मैं नबी हूँ। अब इसी तरह अभी दूसरे जितने भी इंसान हैं माँ सिवाय इस्माइली के, वो सब कहते हैं कि ये बिल्कुल भी आगा खान, न इसमें रसूल की नूर है, न अली की नूर है, न खुदा की नूर है। ये आम एक सिंपल हमसे एक बेहतर बंदा है जो इंसानी खिदमत कर सकता है। ठीक है, नहीं तो हमारा दावा है उसी तरह ही नबी की तरह ही। भाई, हम भी अभी दावा करेंगे कि बिल्कुल भी आल इमाम में से नहीं है, आल रसूल से नहीं है। अगर है तो ये भी कोई मोजिज़ा दिखाए। एक बात। दूसरी बात कि जब एक इमाम के होते हुए हमारे इस्माइली बरादरी से गुजारिश करूं कि भाई आप भी अपनी जो क़िबला, जो मुसलमानों का अहम लाजमी हिस्सा होता है, जो अपने अल्लाह को मानने के लिए, दुआ के लिए क़िबला खाने काबा हम मानते, तो आप क़िबला खाने को छोड़ दे, आप इमाम जहाँ पे हैं वहाँ पे आप रुख कर ले। बातें ये हैं, वक्त के हिसाब से ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि अब सर्दियाँ आई तो आप शराब पियो, अब गर्मियाँ आई तो आप रूह अफ़ज़ा पियो। ये अगर होती तो लाजिमन कोई बंदा अल्लाह ताला की जानिब से मुंसलिक होता ता हयात क़यामत तक, कि वो कुरान में भी डायरी की तरह वो तब्दीलियाँ करता। लेकिन वो बग़ैर शक वाली किताब है आखिरी क़यामत तक, जिसमें खुली आयतें हैं, शराब नोशी बंद है, जिना बंद है, दूसरी चीज़ें बंद है, जबकि तस्वीरों में सिर्फ आप ही नहीं दिखा रही है कोई। जी जी भाई, आपका शायद जुमला कट गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और हम मलिक भाई से भी यही कहेंगे कि अभी तो हम ये बहस कर ही नहीं रहे कि आपने ये सब कुछ कहाँ से लिया। अगर कोई इंसान वाकई में अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह की तरफ से नायब करदा इमाम होता है, तो उसकी निशानी ये होती है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानता भी है और मनवाता भी है। मलिक भाई हमें कोई एक चीज बता दें जो इनका इमाम या ये खुद कुरान से करते हैं या उसको मानते हैं। ये सिर्फ जबान से कह रहे हैं कि हम कुरान को मानते हैं, लेकिन उन्होंने अभी एक जुमला बोला था कि हमारे इमाम बोलता कुरान है। तो मैं मलिक भाई से 2 सवाल करूंगी कि क्या कोविड में आपके जमात खाने बंद नहीं थे? आपके इमाम ने वो जमात खाने क्यों बंद करवाए? अगर वो इस दुनिया में अक्ले कुल हैं, अल्लाह का मज़हर हैं, नूरे खुदा हैं, तो फिर आपके जमात खाने बंद होने के बावजूद भी दसोन क्यों कलेक्ट की जा रही थी? इंसानियत खत्म हो गई थी क्या? बख्श देते। दसोन तो इमाम का होता है ना, तो इमाम चाहता तो इस बुरे वक्त में तमाम इस्माइलियों का दसोन मना कर देते कि तुम लोग जब तक कोविड खत्म नहीं होता दसोन मत दो। लेकिन आपके इमाम ने जमात खाने बंद रखे, दुआएं देना बंद कर दी, इबादतें बंद करवा दी, लेकिन दसोन पूरा पूरा लिया। दूसरी बात ये कि आपका इमाम अगर बोलता कुरान है, तो आपने क्या अपने इमाम के मुंह से आज तक कुरान की कोई भी आयत सुनी है? क्या वो तलावत करते हैं? क्या उन्होंने आपको कुरान से कोई एक आयत भी पढ़ के उसकी तफसीर करके बताई है? क्या आपके इमाम ने आपके लिए जो कुरान की जो असल तशरीह जो आप कहते हैं कि हमारे इमाम ने इंटरप्रेट किया, क्या आपके पास वो किताब मौजूद है? क्या आपके इमाम ने आज तक आपके सामने कभी कलमा शहादत भी पढ़ा है? आपके इमाम ने क्या आप लोगों को बैठ के कुरान समझाया है? आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो इमाम ने अगर दुनिया के हिसाब से कुछ बदला भी है तो क्या बदला है?
انہوں نے ساری چیزیں وہ بدلی ہیں جو اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے ختم کروا دیا. باقی آپ کے امام نے کون سی جو ہے وہ نیکی کر ڈالی ہے اسلام دین کے اندر؟ میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں. ملک بھائی نے ایک سوال کیا تھا اور سب اسماعیلی بھی یہی بولتے ہیں کہ جی ہم اللہ نہیں مانتے, ہم پرنس کریم کو اللہ نہیں مانتے, سب یہی بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ریلیجیس لیڈر ہے, لیکن اصل میں تو مانتے ہیں. تو ایک پروگرام آپ ایسا کر لو جس کے اندر آپ کے پاس تو بہت مٹیریل ہے, جس کے اندر آپ 1 by 1 سارے پوائنٹس کے ساتھ آپ پروف کر دو کہ اسماعیلیز جو ہیں وہ اللہ ہی مانتے ہیں, جیسے سجدہ کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, جو چھانٹا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سارے گناہ میں نے معاف کر دیے, تو یہ تو سب اللہ کے کرنے کے کام ہے نا. ایسا کون سا کام ہے, ایسی کون سی دعا ہے جو یہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہر چیز تو امام سے مانگتے ہیں. تو سارے جو اللہ کے, جیسے ایک اور چیز کہہ دی ہے کہ بولتا قرآن ہے. اب دیکھیں قرآن کوئی بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, وی ریسائٹ قرآن, کیونکہ وہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں, ہمارے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ جب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی بولتا قرآن ہے, تو یہی سب سے بڑا شرک ہو گیا نا, کہ بھائی بولتا اچھا قرآن, مجھے قرآن تو ایک اللہ کے بات میں الفاظ آپ کو ہیں, بولتا ہوں, قرآن ایک تو میں اللہ آپ کے کو بات الفاظ ہیں. بولتا ہوں, اگر بولے صرف قرآن شریف ہی دنیا میں کافی تھی تو پھر نبی علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیر پیغمبر ان کو کیوں بھیجا گیا بھائی؟ بھیجا نہیں گیا, وہ سب پیدا ہو رہے تھے, کوئی اسپیشل آئے نہیں تھے, کوئی بولنے کسی کا پہ مطلب وہی نا میرے کوئی وہی بھائی, نہیں بولنے کا آئی ہے. مطلب نہیں, ملک پیدا بھائی ہوئے برابر تو نہیں. دیکھیں ایسا تو نہیں ہوا کہ امام ہے اور ان کے 5 بیٹے تو 5 کے 5 بیٹے امام بن گئے, ایسا تو نہیں ہوا نا بھائی. اچھا کہ کوئی ملک بھائی پیغمبر ہے. اچھا ملک بھائی, مجھے آپ سے بہت ہمدردی, کیونکہ پہلے میں بھی کبھی آپ کی طرح ہوا کرتا تھا. جب جی نالج جی نہیں تھی, جب علم نہیں تھا, تو میں بھی اسی طرح جی جذباتی ہو جاتا تھا اور کچھ بھی آتا تھا بول دیتا تھا. جیسے آپ نے سنا ہوگا جماعت کرنے میں بھائی امام بولتا قرآن ہے. اب بولو تو جی آپ سمجھو تو صحیح, آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو؟ قرآن اللہ کے وہی تو الفاظ ہیں. بولنا چاہ رہا ہوں میں. آپ بولتا میری بات قرآن سن کا لو پہلے, مطلب یہ ہے میری پوری بات سن لو پہلے, انٹرپریٹر, وہ میری پوری قرآن بات شریف سن کو لو انٹرپریٹ کر کے دینے والے ہیں بھائی. ہم کو. کبھی آج تک کبھی انٹرپریٹ کیا ہے؟ 60 ایئرز ہو گئے ہیں امامت کو. آج جاؤ مخی صاحب سے بولو کہ جی آپ مجھے بتاؤ امام نے کہاں کہاں کون سی آیتوں کو انٹرپریٹیٹ کیا ہے. آپ کو 5 بھی مل جائے گی, اگر آپ کو مطلب ایک بھی مل جائے گی نا, تو میں آپ کی سائڈ میں واپس کھڑا ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جو آپ سن رہے ہو, میری بات سنو, ایک آپ میں کو جو بھی چیز آج ایک پتا چل رہی ہے نا, وہ آپ کو ڈسٹرب کرے جی گی. مجھے بھی نہیں کری ایسی تھی کوئی بہت. بات نہیں. میری بات سن لو دیکھیں تو صحیح. میرا ایکسپلینیشن کا یہ ایم ذرا بھی نہیں ہے کہ میں کسی سنی مسلم کو شیعہ مسلم بناؤں. میرا یہ ماننا ہے ہر دھرم اپنی جگہ صحیح ہے, جس میں انسانیت ہو. دیکھو یار لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, 5 ٹائم نماز پڑھیں گے پر انسانیت ہی نہیں. وہ بھی تو نہیں نا کہ بس رٹا رٹا کرو یار. یا دیکھو آپ بہت چیزوں کو مکس کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اگر اپنے آپ کو کیوں؟ مسلم بولتے ہو تو مسلم کا ایک الگ کام ہوتا ہے. جیسے دیکھا آپ کوئی, اب جیسے سمجھو میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں, لیکن میں کہوں مجھے تو علاج آتا ہی نہیں ہے. جیسے آپ کہو میں مسلم ہوں لیکن نماز تو مجھے آتی نہیں ہے, روزے تو میں نے رکھنے نہیں ہے, حج کا تو میرا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, زکوٰۃ تو میں نے دینی ہے, میں نے تو دسون دے دینی ہے. آپ کو پتا ہے دسون ورڈ بھی جو ہے وہ سکھزم سے آیا ہے, اس کا اسلام میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے. اس کو پہلے دسون بولتے تھے, اب چینج کیا ہے, دسون کیا ہے. تو بہت ساری جی چیزیں ملک صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو اگر انٹرسٹ ہے تو آپ پورا اسٹڈی کرو, ریسرچ کرو. علینا کے پاس, اکبر بھائی کے پاس, سلیم للانی کے پاس, انہوں نے بہت چیزیں بتائی ہیں, اور آپ پھر خود اسٹڈی کر لو, ریسرچ کر لو کہ جو چیزیں کہی دیکھو جا رہی ہے وہ جو سچ ہے حساب کہ سے جھوٹ میں ہے. ایک بات بولوں آپ کو, میں آپ کو چیز بولتا ہوں یار, بولے بولو. اگر سچ میں اگر کوئی چیز پہ ورک آؤٹ کرنا ہے نا, تو ایک کوئی پرٹیکولر مذہب کو یا دھرم کو پکڑ کے کرنے کی بجائے یہ لوگ اگر صرف انسانیت پہ اگر زیادہ فوکس کرے نا یار, خالی لوگوں کو سچا ایک اچھا انسان بھی بنا دینا بہت کافی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بولتا ہوں. بولو بولو بولو. کچھ ایک قبیلہ تھا, وہ قبیلہ گمراہ ہو گیا تھا. ایسا ہی کوئی کرسچن کا, جوئش کا کوئی تھا. تو وہ لوگ سوچے نہیں یار یہ ہم لوگ غلط جا رہے, ابھی ہم کیا کرتے کہ کوئی ایک دھرم چوز کرتے ہیں, اس کو لے کے فالو کرتے ہیں, جیسے کہ ہم لوگ چلو اسلام میں چلے جاتے ہیں کر کے. وہ ایک اسلامی لیڈر کے پاس گئے, یار ہم لوگ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط فالو کر رہے, تو ہم کو بتاؤ کہ سچا راستہ کیا ہے. تو وہ اس کو سچا راستہ بتانے کے بجائے اس کو اتنی ساری کنڈیشنز بتا دیے نا کہ وہ ڈر ہی گیا یار کہ دنیا میں جیئیں گے کیسے اب کر کے. وہ پورا قبیلہ بولا نہیں یار یہ تو صحیح ہے, انسان بن کے ہی جیئیں گے چپ چاپ, وہی کافی ہے. نہ مسلم بننا ہے, نہ کرسچن بننا ہے, نہ ہندو بننا ہے. تو میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوں یار کہ آپ فورس کر رہے ہیں لوگوں کو, کہ زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے کر کے. دیکھو فورس نہیں کر رہے, جو سچائی ہے, جو فیکٹس ہے نا, صرف وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. فورس کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, فورس کوئی بھی نہیں کر رہا ہے ملک بھائی, فورس کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. جو فیکٹس ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی فورس نہیں کر رہا ہے. ملک بھائی آپ کو فورس کہاں کر رہے بھائی, ہم تو آپ کے گھر پہ آپ کو لینے تھوڑی آئے, آپ خود ہی آئے ادھر.
देखो फोर्स कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ना एज अ इस्माइली आपकी नॉलेज बहुत कम है, बल्कि आप 90% जमात खाने में भी चले जाओ, लोगों को पता ही नहीं होगा 10 अवतार के बारे में, ठीक है। उसके अलावा ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, एक नहीं है सैकड़ों चीजें हैं, और वो एक दिन में डाइजेस्ट भी नहीं होगी, आपको टाइम लगेंगे, वीक्स लगेंगे सब चीजें डाइजेस्ट करने में। एक एक करके आपको बताया जाएगा कि भाई एक्चुअली में ये कितना बड़ा कल्ट है, ये कितना बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ आपने पैसे देने हैं और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसे देने हैं। अच्छा शहजाद भाई, जी भाई, वो जो आगा खान साहब का एक फरमान है कि आपके सारे सवालों का जवाब कुरान में है, हाँ, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ा कि भाई हाजिर इमाम ये बोलते हैं कि सारे सवाल का जवाब कुरान में है, तो हाजिर इमाम तो सच बोलते होंगे ना, तो मैंने निकाला कुरान खोल के देखा, तो उसमें तो ना मुझे इमाम मिला, ना जमात का नाम मिला, ना नियाज मिला, ना नांदी में कोई चीज नहीं मिली। तो नहीं मिलेगी ना, वो इस्लाम से उसका जिक्र ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। तो नांदी तो एक करप्ट सिस्टम है, पता नहीं क्यों आया है, वो हिंदुओं का है कि वो मंदिर में लेके जाते हैं। जूरा आप हिंदुओं से पकड़ लो, छांटा आप होली वाटर क्रिश्चियनिटी से पकड़ लो, दस्तवन आप सिखिज्म से पकड़ लो, आप एक कॉकटेल अच्छी बना के दी हुई है जो मजे कर रहे हैं, और क्या है। अल्लाह 2.5% बोल रहा है ज़कात, इमाम 12.5% मांग रहे, तो अल्लाह की भी बात सही है कि इमाम की बात सही है? देखो आपको, अगर आपने आपको मुसलमान बोलते हो तो आपको कुरान फॉलो करना पड़ेगा, कुरान और हदीस। उसके अंदर 2.5% का है जिक्र ईयरली आपके प्रॉफिट के ऊपर। ये कि हर बार आपको एवरी मंथ इनकम में आपको 12.5% देना है या 10% देना है, ये तो अभी इन्होंने लगाया ना, सुल्तान मोहम्मद शाह ने लगाया ना, उससे पहले आया 1400 सदी में जब सिखिज्म आया था तब उन्होंने निकाला था। ये इस्माइली पीरों ने तो वहां से इंस्पायर होके हमारे ऊपर लगा दिया कि भाई आप भी दो। आप इतने सारे वाइज हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप यकीन नहीं करोगे अगर आप इस्माइली हो तो। आप अबू अली के वाइज सुनो, आप कमालुद्दीन के सुनो, और उनका एक बहुत अच्छा सेशन था क्वेश्चन एंड आंसर्स का, वो एक आई ओपनर था मेरे लिए। तब आप समझ में आएगा आपको कि बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे जस्ट वांट योर मनी, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको, सिर्फ पैसा चाहिए। आप पैसे देते रहो और फॉलो करते रहो, और उसके नाम पे वो आपको देंगे। इन्होंने जमात खाना आपको बना के दिया जिसमें आप सोशलाइजेशन करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप जाते रहते हो। मजलिस से हैं, वो भी एक सोशलाइजेशन का है कि आप आते हो, बाकी इस्लाम आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। और ये बात माननी पड़ेगी कि भाई जितने भी इस्माइली हैं वो आगा खान को खुदा मानते हैं, इसीलिए सजदा भी उन्हीं को करते हैं, दुआएं भी उन्हीं से मांगते हैं। अब ये बात बताओ, गलत बात बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। गलत बात नहीं बोल रहा हूं मैंने अभी। सजदे का आपने सजदे वाली लास्ट लाइन तो शायद आप कभी इस्माइली थे, आप बोल रहे हो तो आप सजदे वाली लास्ट लाइन तो भूल ही गए। अल्लाहुम्मा लक सुजूदी बता दी, या अल्लाह मेरा सजदा तेरे लिए है। मेरे भाई, मेरे प्यारे मलिक भाई, 6 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर 1963 के अंदर जब इसको चेंज किया गया था ना, वो वाली बुक हमारे पास थी, अकबर भाई लेकर आए थे। उससे पहले पता है अल्लाह का सुजूद अता थी, से पहले क्या था, ली जिक्र सुजूद, मतलब डायरेक्टली मैं सजदा कर रहा हूँ। ये तो बाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद उन्होंने हटाया। भाई आपको नॉलेज नहीं है मेरे भाई, मैं भी आपकी तरह था पहले जब मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं भी यही कहता था अपने दोस्तों को, जब मुझे कहते थे मेरे नॉन स्माइली दोस्त के, यार तुम लोग तो छोटी सी बात मैं सबको बोलना चाहूंगा। देखो मैं एक छोटी सी बात आप सबको बोलना चाहूंगा, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी चीजें हैं कि किसी भी धर्म को किसी को मनवाने का है ना, तो मेहरबानी करके सामने वाले धर्म का अपमान करके नहीं मनाए, अपने धर्म की अच्छाई बताए, अपने समाज की अच्छाई बताए और लोगों को उसकी तरफ खींचे, ना कि सामने वाले धर्म को उसके अपने पैर के नीचे रख के करवाना चाहे। भाई तो प्रॉब्लम ये है ना, ओ मलिक भाई, प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि आप हमारा लेबल यूज करते हो, आप अपने दीन के नाम को इस्लाम नाम देते हो, तो आप लेबल लगाना बंद कर दो ना मेरे भाई। नहीं गलत बात है आपकी। आपको मालूम है कि शिया सुन्नी 2 मेन फिरके, उसमें से कितने सारे सेक्ट्स बने हैं, तो ये सब लोग इस्लाम का यूज करते हैं कहीं ना कहीं। हम लोग है तो हम नहीं एट द एंड ऑफ द डे हम लोग है तो मुसलमान ही ना भाई। नहीं मलिक भाई, आप एक काम करो, मुझे सेक्ट निकाल के बता दो कुरान में से। चलो अच्छा यार, वही तो मैं आपको समझा रहा, अगर खाली कुरान शरीफ अगर काफी थी दुनिया के लिए। अच्छा मुझे आप एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का प्लीज अब जवाब दो, शायद मुझे नहीं पता। इस्लाम नहीं हमारा आपका लेबल तो है ही नहीं ना मेरे अब्बू ने बनाया ना आपके अब्बू ने बनाया। नहीं ये लेबल तो हमारा तुम्हारा है नहीं बॉस। अच्छा बहुत ज्यादा चीखम चिल्ली हो रही है। फॉलो करता है उसका इस्लाम है,
जो कुरान को फॉलो अच्छा नहीं करता उसका इस्लाम नहीं है। मैं चले 100 कंक्लूड करती हूँ, टाइम भी बहुत हो गया है। सिर्फ मैं सिर्फ एक मलिक बात भाई अलीना से मैं बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम आप करो, आपके पास बहुत डेटा है, सिर्फ और सिर्फ जो बाकी जो जितने भी ओवर 90% स्माइलीज हैं जो अनजाने में जो मानते हैं तो खुदा ही है ना, लेकिन उनको पता नहीं कि वो खुदा मानते हैं। तो एक एक पॉइंट करके आप प्रूफ कर दो ना इनको कि आप किस तरह इनको खुदा मानते हो। जैसे मैंने बात कर रहा था, सजदा हो गया, दुआएं हो गई, ये छांटा हो गया उसका मादन का। अब जन्नत में डालने की ताकत किसकी है? गुनाह माफ करने की ताकत किसकी है? आल औलाद देने की ताकत किसकी है? कुछ छीनने की ताकत किसकी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है भाई। तो भाई तो दुआएं क्यों मांगते हो भाई हजर इमाम से? मेरे भाई थोड़ा गौर करो, थोड़ा सोचो। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर सिर्फ कुरान शरीफ दुनिया में काफी थी तो पीर पैगंबरों को नहीं भेजा गया होता। या तो कभी कभी किसी पीर से दुआ मांगी है, कभी हुजूर से दुआ मांगी है, कभी हजरत अली से दुआ मांगी है। मेरे भाई जरा सोचो, बात को समझाने की जो कोशिश करे वो समझो। आप जो है हजरत इमाम को खुदा ही मानते हो। क्यों मानते हो बता चुका हूँ, क्योंकि भाई आपको यही बताया गया था कि वो विष्णु का 10वां अवतार है। अब आपको पता तो होगा ना, राम की पूजा होती है इंडिया के अंदर, कृष्णा की होती है। उसी तरह जो कच्छ के जो गुजरात के जो हिंदू थे उन्होंने इनको अपना अवतार मान लिया और अब इनकी पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि ये खुद बेसिकली मुसलमान थे जो अलमौत से आए थे, जब अलमौत तबाह हो गया था, आपको हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, तो खुद तो बोल नहीं सकते थे कि हम खुदा हैं। तो उन्होंने इस तरह करके बताया कि हम खुदा हैं। आपको अलीना के पास जो है बहुत मटेरियल है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम बनाए और उस प्रोग्राम के जरिए वो आप सबको जितने भी इस्माइली हैं उसको नॉलेज दे। हमारा काम ये नहीं किसी को नीचा दिखाना है, किसी की इंसल्ट करना। मैं खुद इसी चक्कर में था भाई, मैं खुद आपकी जो पोजीशन में आप हो ना वो मेरी थी आज से 6 महीने पहले, लेकिन जब मैंने खुद रिसर्च करी, मुझे सच पता चला, तो आज मैं हट गया। और जब आपको पता चलेगा आप भी हट जाओगे। ठीक है शहजाद भाई, इसमें जो है ना आपकी मतलब आपने तो अब आज कहा, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम अभी जो पाइपलाइन में है और जो आने वाला है सैटरडे को, वो असल में है ही इसी मुतालिक कि इस्माइली हजरात कहते हैं कि हम शिरक नहीं करते। तो हमने तमाम इनकी जितनी भी इबादतें हैं उनको रिलेट करेंगे कि कैसे ये शिरक करते हैं। मौलाना कासिम एक एक बात की, इनकी एक एक इबादत को उसका पोस्टमार्टम करेंगे और वही प्रोग्राम है इंशाल्लाह। और मलिक भाई से यही कहेंगे कि मलिक भाई आप भी उस प्रोग्राम में शामिल होइएगा, आखिर में सवाल भी कीजिएगा, लेकिन देख लें कि आप कहाँ कहाँ अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक करते हैं। एक आखिरी बात जो है, नूरुल्लाह भाई, पहले मैं नूरुल्लाह भाई को इजाज़त दूंगी कि नूरुल्लाह भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। नूरुल्लाह भाई आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूंगी और मलिक भाई से फिर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगी। जी नूरुल्लाह भाई। जी मलिक भाई से एक बात मैं अहम पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि कुरान सब कुछ नहीं है। अगर कुरान सब कुछ होता तो इमाम को नहीं भेजते, तो फिर ये इनके इमाम जो हैं वो कुरान के ऊपर ऐसा फरमान क्यों करते कि तुम्हारी सारी चीजें कुरान में है? तो मलिक भाई से एक सवाल है मेरा, तो उसका वो जवाब दें तो अच्छा हो जाएगा। मलिक भाई। ठीक, सही, मलिक भाई से भी पूछ लेते हैं। और जी मलिक भाई जवाब दीजिएगा। जी मलिक भाई। आप इमाम बोलते हैं कि मैं तुमको जो भी बता रहा हूँ वो कुरान शरीफ में से है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में कुरान शरीफ की भी जरूरत थी और उसको समझाने के लिए पीरों पैगंबरों की भी जरूरत थी, क्योंकि खाली कुरान शरीफ आती तो लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। और हमारा ऐसा मानना है कि हम जो इमामत की रस्सी को लेके चलते आए हैं, हमारे इमाम हमको जमाने के हिसाब से हिदायत देते आ रहे कि ये करो वो करो। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि कोरोना चालू हुआ था तो मक्का मदीना भी बंद करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? ताकि लोगों को बीमारी ना लगे। जवाब देती हूँ, क्योंकि आपने पहले भी सवाल किया। एक सेकंड, इन्होंने पहले भी ये सवाल किया, इनको जवाब नहीं मिला था, मुझे इनका जवाब देने दे। खाना काबा इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि अल्लाह ने ही कुरान में कहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई उज़र हो, कोई परेशानी हो, वाजिबात हो, कर्ज हो, बेटी ब्याहने वाली हो, बीमारी हो, कोई वबा हो, तो तुम जो है हज नहीं करोगे। तो ये तो अल्लाह का हुक्म है, तो इसमें हम अल्लाह के हुक्म में कैसे कह सकते कि कोरोना था हम फिर भी जाएंगे? हमें तो अल्लाह ने छूट दिया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मलिक भाई एक सेकंड, जब कोरोना आया तो जमात खाने भी बंद थे ना, वो तो नहीं क्या खाली अल्लाह का घर बंद हुआ, आपका जमात खाना भी बंद हुआ। सवाल यह होता है कि जब नॉर्मल दिन होते हैं, जब कोरोना नहीं था, तो तब आपके इमाम या इस्माइली जमात हज पे नहीं जाते, अल्लाह की नाफरमानी करते। आपने कहा हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुजूदी व अताती, ए अल्लाह हमारा सजदा और हमारी अतात तेरे लिए है। बोलते आप ये हैं कि अतात आपके लिए है, लेकिन आप अतात किसकी कर रहे हैं? जरा गौर कीजिएगा मलिक भाई।
اللہ نے جو کہا آپ اس کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں. وعدہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ میرا سجدہ اور تیری اطاعت جو ہے وہ مجھ پر ہے، میں اسی پہ اطاعت کروں گا. تو کیا آپ اللہ کو فالو کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں میرا امام جو زمانے کے حساب سے بولے گا میں وہ فالو کروں گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور پھر جو تم میں سے اول الامر کے مالک ہوں، تم میں سے. اب ہم میں سے کوئی اول الامر ہو تو اہل بیت ہم میں سے ہے، اہل بیت کو آپ ہم انسانوں میں سے مانتے ہیں. تو اگر وہ اول الامر اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی حکم دے گا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو لوٹ آؤ کس کی طرف؟ جو اطاعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا امام، میں کہتی ہوں میرا اللہ اور میرا رسول، تو اللہ نے آخر میں حکم کیا کیا ہے؟ ملک بھائی کہتے ہیں میں دعا پڑھوں گا، میں کہتی ہوں نماز پڑھنی ہے. اب آپ کی اور میرے بیچ اختلاف ہو گیا، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرے گا قرآن اور اللہ کا رسول. تو اللہ کے رسول اور قرآن تو یہی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو آپ تو اپنے دعا میں جھوٹ بولتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. پہلا جھوٹ آپ یہی بول دیتے ہو. نہ آپ عبادت اللہ کی کرتے ہو اور نہ آپ اطاعت اللہ کی کرتے ہو. آپ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے. آپ مدد بھی اپنے پورے 49 اماموں کو یا فلاں یا فلاں یا فلاں کر کے پکارتے ہو. تو آپ نے مدد بھی تو اپنے سارے اماموں سے مانگ لی. تو آپ تو خود اپنی دعا میں کیے ہوئے وعدے توڑتے ہو. ملک بھائی ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں پہ آپ کو نیچا نہیں دکھا رہے، نہ ہم اپنے آپ کو کوئی چیمپئن بتا رہے. ہمارا جو معیار ہے وہ قرآن اور اللہ کا جو اللہ کے رسول ہے. اور آپ کہتے ہیں میرا امام، تو آپ کے امام جو ہے وہ اللہ کا نافرمانی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ شراب بیچتے ہیں، وہ سور کا گوشت بیچتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں، وہ گیمبلنگ کرتے ہیں، وہ ایسی عورتوں کے ساتھ گھومتے ہیں جو ان کی بیویاں نہیں ہوتی. تو کیا اہل بیت ایسا کام کر سکتا ہے ملک بھائی؟ کیا ایسا امام زمانے کا امام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک منٹ مجھے دے، ایک منٹ. ملک بھائی شاید کام کر رہے ہیں. چلے ہمارا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، 2 گھنٹے ہو چکے، اور موٹی موٹی باتیں یہی تھی. اگر کوئی عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے تو اس کو غور کے. 94 لوگ ہمیں ابھی تک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام کو اتنی غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. دونوں طرف کی آپ دلائل دیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف، ہم بھی کبھی اسی گمراہی میں تھے جس طرح شہزاد بھائی نے بتایا، وہ بھی یہی سب کچھ رکھتے تھے عقیدہ، ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حاضر امام ہی وہی ہیں جو دنیا میں ہمیں چلائیں گے. لیکن ہم جو ہمیں چلا رہا ہے، کیا وہ خود اللہ کے حکم پر چلتا ہے یا نہیں؟ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں وہ سمجھ دیتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، جس کو تم امام مان رہے ہو وہ کتنا میرا اطاعت گزار ہے، وہ کتنا میرے حکم پر چلتا ہے. جب امام ہی اللہ کے حکم نہیں مانتا تو پھر فرما برداری کس کی کر رہے ہیں اسماعیلی حضرات؟ جی ملک بھائی آپ دو جگہ سے آ گئے. کیوں جی تھے ملک نبی؟ بھائی. کیوں اسی لیے بنے تھے کیونکہ انٹرپریٹیشن غلط ہو رہا ہے قرآن شریف کا. قرآن کون کر شریف نازل ہوئی، اس کے بعد میں پیر پیغمبر بھی اس کے لیے آئے تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکے، سمجھا سکے کہ قرآن شریف میں کیا ہے. ٹھیک ہے ملک بھائی، آپ نے ملک بھائی نے ایک بات بولی تھی کہ میرا امام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن میں سے تمہیں تعلیمات دیتا ہوں. ملک بھائی کوئی ایک تعلیم بتا دیجئے جو آپ کے امام نے قرآن سے دی ہو، کوئی ایک. یہ ساری چیزیں جو اچھا مجھے بولے زکوٰۃ کہاں سے آئی ہے؟ دشون جو ہے یہ قرآن شریف میں سے ہی ہے نا. کہاں ہے؟ آپ مسجد جاتے ہو، ہم جماعت کھانے جاتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ ملک بھائی پھر سوال سنیے. آپ نے نہیں کہا میرا نام امام الگ کہتا الگ ہو ہے، گئی چیزوں کے. نام الگ الگ نہیں ہوئے، طریقے بھی الگ ہیں. جو زکوٰۃ ہے اس کا طریقہ حدیثوں میں اور قرآن میں موجود ہے کہ آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. نبی نے کہا کہ تم لوگ 2.5% سالانہ دو گے اپنے بچت پر آخر میں، اور آپ کے امام ہر مہینے آپ سے وصول کرتے ہیں 12.5%. یہ کہاں سے سیم ہو گیا؟ یہ کہاں سے حکم آ گیا؟ نبی نے جو کام کہا وہ تو آپ لوگ کر نہیں رہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایسا کون سا ایگزیکٹ کام آپ کا امام
آپ کو قرآن سے بتاتا ہے اور آپ وہ فالو کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو 2.5% جب بولا گیا تھا نا کہ زکوٰۃ دینے کا، تب دنیا تھی چھوٹی، دنیا چھوٹی تھی تو لوگوں کو مدد چھوٹی چاہیے تھی. اب دنیا بڑی ہو گئی، دنیا میں غریبی بڑھ گئی، تو ان کو مدد کرنے کے لیے 2.5% انف نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے پورے کورونا میں کتنے اسماعیلی بھائی بہن خالی بیٹھے تھے، ان کو حضرت امام نے ہیلپ بھیجی تاکہ وہ سروائیو کر سکے. نہیں حاضر امام نے نہیں بھیجی، راجو بھائی نے بیچارے نے چیخ چیخ کے کہا کہ کہاں مر گئی ہے اسماعیلی کاؤنسل، اتنا تم لوگ کلیکشن اور ڈونیشن جمع کرتے ہو. آج یہاں پہ اسماعیلی ایک بیڈ کے لیے تڑپ رہا ہے انڈیا میں. سب لوگوں کو پتا ہے، ابھی بھی وہ راجو بھائی کی ویڈیوز ان کی وال پہ لگی ہوئی ہے، کوئی جا کے دیکھے. راجو بھائی نظار دے دیا، انہوں نے الگ سے آرگنائزیشنز بنائی، این جی اوز کے ساتھ بات کی، شرم دلائی. کیا نام تھا ان کا، سمیر بڈوانی تھا یا بھیانی تھا، وہ پیسہ لے کے اسماعیلیوں کا بھاگ گیا، پھر دوبارہ سے کلیکشن ہوئی ہے. تو آپ کے امام نے تو 10 تک معاف نہیں کیے. کہاں آپ کے جماعت، کتنے اسماعیلی جو ہے وہ مر گئے اس سارے پورے کرونا میں. آپ کے امام نے خود کرونا کا انجیکشن لگا لیا. کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ کہا کہ میں نے کرونا کا انجیکشن لگا لیا، تم لوگ بھی جو ہے وہ لگوا لو، اس کے بعد تم لوگ کو 10 بھی معاف ہو گئی، بیڈ بھی میں دوں گا، علاج بھی میں کروں گا. علی خان ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ لائن میں لگا کے اسماعیلی رو رہے ہیں. روز ایک ویڈیو آتی ہے آپ کے امام کے ہاسپٹل کی کہ یہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہاں پہ جتنے بھی اسماعیلی ہیں سب جانتے کہ ایک بچہ اسماعیلیوں کا غریب آغا خان کے اسکولز میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہ باتیں نہیں ہیں. اگر آپ کے امام پھر بھی اگر ہیلپ کرتے بھی ہیں تو اپریشیٹ کریں گے، لیکن وہ جو اسلام میں چینجز کر رہے ہیں وہ اپریشیبل نہیں ہے، وہ سراسر گناہ ہے، بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دین اسلام میں جو انسان کوئی چیز کمی بیشی کرے گا وہ مردود ہے، وہ جہنمی ہے. آپ کے امام نے پورا اسلام تبدیل کر دیا آپ کے لیے، نمازیں ختم کر دی، روزے ختم کر دیا، حج ختم کر دیا. مجھے بتائیے آپ لوگوں پر شراب بیچنا جائز کر دیا، آپ لوگوں کا سٹا لگانا، گھوڑوں پر ریسز کرنا سب آپ کے امام نے جائز کر دیا. سود آپ لوگ کھا سکتے ہو، یہ بھی امام نے جائز کر دیا. تو آپ کا امام قرآن سے آپ کو تعلیمات کیا دیتا ہے یہ بتائیے نا مجھے ملک بھائی. وہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس زمانے میں جو قرآن شریف نازل ہوئی تھی وہ اس وقت کے حساب سے گائیڈنس تھے. اس کے بعد میں امام کی نمڑک ہوئی اور خود نبی محمد مصطفیٰ صاحب نے بولا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد سے امام پہ امام بنتے آئے اور وہ لوگ ہدایت جیسے جیسے دیے ویسے ویسے ان کے مرید فالو کرتے آئے ہیں. ملک اچھا بھائی آپ ملک یہ بھائی، کہہ رہے ہو، سوری کنکلوڈ کیجئے. چلے نور اللہ بھائی کنکلوڈ کیجئے. ملک بھائی ایک سوال ہے جو آپ ابھی جی جو کہہ رہے تھے نا اس کے اوپر ہی سوال ہے کہ آپ نے جی کہا کہ آپ کے امام جو ہے وہ اہل علی اولاد علی ہے، برابر ہے؟ بالکل. ہاں، تو آپ کے امام نماز پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں. اچھا، مطلب وہ دعا میں جو آپ کا دعا کا جو 5واں حصہ ہے اس میں ایک جملہ ہے، یا امام زمان یا مولانا انت قوتی وانت سندی وعلیکتی کالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین. تو یہ جو دعا وہ اپنے آپ سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں، ابھی میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. جو امام جو ہے نا وہ ایک نور چلتا ہوا آیا ہے، ہم ایسا مانتے ہیں. میں نور کی بات ٹھیک نہیں ہے، کر رہا تو ہوں، وہ میرا نور ایک کو مان رہے ہیں. نہیں میں نور کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک اہم لاجیکل سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کے امام دعا پڑھتے ہیں. اب میرا دعا کے اوپر ایک سوال ہے کہ یہ جو جملہ ہے یا امام زمان، تو یہ جو دعا ہے کیا وہ امام اپنے آپ سے مانگ رہے ہیں جب وہ وہ دعا پڑھتے زمانے ہیں؟ کے وہ جو نور ہے نا جس کو زمانے کا امام بنا کے جو ہم مانتے ہیں وہ ان کے لیے کر رہے ہوں. اچھا، مطلب جو اچھا آپ کے یعنی کہ امام وہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کے اندر جو اپنا ان کا جو نور ہے نا وہ اس نور کو پکارتے ہیں، تو پھر جو ان کے اندر کا جو نور ہے وہ امام کی دعا سن رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ملک بھیا آپ. یہ تو illogical میں وہی آنسر تو ہو بول گیا، رہا ہوں یہ کہ تو شریر نہیں ہے، وہ جو نور ہے جس کو ہم فالو کرتے آئے ہیں. اب حضرت امام کے بعد میں ان کے بیٹے اگر گادی پہ آتے ہیں تو ہم وہ نور ان کے بعد ان میں جائے گا، ہم ان کو فالو کریں گے. اچھا ملک بھائی ایک سوال ہے، امام کے اندر وہ جو نور ہے وہ نور اللہ کا ہے، کلیئر؟ بالکل. اچھا، آپ کے امام کی جو تصویر ہے کیا وہ باتھ روم میں لگا سکتے ہیں؟ باتھ روم کے اندر نہیں. کیوں؟
کیونکہ غلط بات ہے نا. کیا غلط بات ہے؟ وہ بات. اچھا مجھے ایک بات بولے, آپ اپنے پیرنٹس کے فوٹو باتھ روم میں لگاتے کیا؟ اس سے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ نہیں, لیکن شرم آئے گی نا تھوڑی کہ یار یہ میرے ماں باپ ہیں, انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے, میں ان کو اتنی ریسپیکٹ تو دوں تو سٹنگ روم میں لگاؤں فوٹو. تو جب ماں باپ کی نہیں لگا سکتے تو امام کی تو نہیں لگائیں گے, اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. نہیں, اچھا جواب ہے, بہت اچھی بات ہے. میں یہ سمجھی کہ آپ باقیوں کی طرح یہ بولیں گے کہ امام کا جو تصویر ہے وہ نور ہوتا ہے تو ہم باتھ روم میں نہیں لگا سکتے. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. خیر آپ نے اچھا لاجیکل جواب دیا. میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں علینا, میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ملک صاحب کے پاس جو ہے نا نالج بہت کم ہے, ان کی وہی حالت ہے جو پہلے میری تھی. انہیں تھوڑا ریسرچ کرنا پڑے گا تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں بات کیا ہے. مطلب وہ گول گول گھومتے رہیں گے, گول گول گھومتے رہیں گے, انہیں پتہ نہیں چلے گا. کیا ہے میرے بھائی, آپ کو جو آپ نے جو سیکھا نا آپ اس کو ہی کمپلیٹ نالج سمجھ رہے ہیں کر کے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آگے والے کو نالج کم ہے. 2 دنوں کی بہت ٹائم کی ریسرچ تھی, اس کے بعد پتا چلا. تو میں نے ایک ایک چیز اسٹڈی کی. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں, جیسے آپ کو میں نے صرف ایک بات بتائی 10 افطار کی, اس سے طرح اگر میں آپ کو حضرت علی سے لے کے چلوں, میں آپ کو امام اسماعیل پہ لے کر آؤں تو اسماعیل کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی پہلے ہی. پھر میں آگے آپ کو امام نظار پہ لے کر آؤں تو امام نظار کو تو جیل میں رکھا گیا تھا, قید کیا گیا تھا, ان کو وہیں پہ مار دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد امام دوسرے جو 2-3 امام تھے وہ کبھی آئے ہی نہیں. پھر حسن بن صبا الموت کے اندر جو ہے وہ اپنا قلعہ چلا رہا تھا. اس کے بعد ان میں سے ہی حسن 2 اللہ ذکر اسلام, وہ امام کا بیٹا ہی نہیں تھا, اس نے اپنے آپ کو امام بنا لیا اور اس سے کہا کہ آج سے شریعت ختم. یہ آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جس کو آپ کہہ رہے ہو نا کہ کرنٹ آغا خان جو ہے, آپ جس کو آپ کہہ رہے ہو نا جو کرنٹ آغا خان ہے, اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت علی سے. نہیں, ہسٹری میں بہت چھیڑخانی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو بھٹکایا جا سکے. دیکھو میری بات سنو, لاجیکل بات کرنا. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نور سے امامت چل رہی ہے, پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ انسان اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں چھیڑ کر لے گا اور پتہ نہیں چلنے دے گا کہ بھائی اصل چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ مطلب کہ کوئی اللہ سے بھی کوئی اسٹرانگ چیز ہے دنیا کے اندر. آپ بول رہے ہیں نا 100% صحیح بول رہے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے سپر پاور, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری دنیا چلاتے ہیں, پر انہوں نے امام پیر پیغمبر کو اس کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو لے کے چلے. یار سر میری بات سنو, دنیا کے اندر جس طرح کی اسماعیلی ایک جو کلٹ چل رہا ہے نا, اس طرح بہت سارے دنیا میں دوسرے کلٹ بھی ہیں, وہ بھی اسی طرح ہی پروسیس کرتے ہیں, ورک کرتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں. آپ پڑھیں سائنٹالوجی کس طرح کام کرتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ سکھزم کس طرح آیا تھا, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی جان ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ کو ریلائز ہوگا نا کہ ہم اس مذہب میں کیسے پھنسے ہوئے ہیں, وہ کس طرح صرف اور صرف بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھیا کراتے ہیں, تب سے پیسہ دینا شروع کرتے ہیں, اور جب کوئی بیچارہ اسماعیلی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والے روحانی دعائیں لے کے جاتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتا ہے کہ بھائی جو مجلسوں میں ہو جاتا ہے لائف میں, نورانی میں, فدائی میں, اس کے بعد تو اب قربانی مجلس بھی آ چکی ہے, 1/4 بھی ہے, کہتے ہیں بھائی آپ کی جنت کی ٹکٹ پکی ہو گئی. اس کے بعد جب کوئی بیچارہ مر جاتا ہے تو اس کو مادن کا چھاٹا دے دیتے, کہتے ہیں بھائی تمہارے گناہ معاف کر دیا, اب گئے سیدھا جنت میں. اب اتنی بار تو جنت میں چلے گئے, اس کے بعد ہر مہینے جو ہے روحانی دعا کراتے ہو اور پھر دعا لیتے ہو کل روحانی کی, جس میں وہ مکھی صاحب کہتا ہے کہ حاضر امام روحانی کے کل گناہ معاف کر. بھائی کتنی بار معاف کرائیں گے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں واصل کر, بھائی کتنی بار ہوں گے؟ سر صرف پیسے کا گیم ہے, آپ کو سمجھنا پڑے گا. دیکھو یار گناہ تو اتنے سارے ہوتے ہیں کہ آدمی انجانے میں بھی بہت سارے گناہ کر لیتا. وہ تو کر دیے نا معاف, وہ تو مادن کا چھانٹا پڑ گیا, ہو گئے نا معاف یار. اس کے بعد پھر کیوں جا رہے ہو اتنی گوڑ دھوڑی کی دعائیں, زیارت, ہر مجلس میں اس کی دعائیں, پھر ہر مہینے اس کی دعائیں, پھر سال دعائیں کیوں کراتے ہو بھائی؟ نقصان کیا ہے؟ تو اس میں نقصان کیا ہے بھائی؟ سر نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے خالی. آپ کی جیب سے پیسہ جاتا ہے, وہاں پہ پیسہ ملتا ہے بس. وہ بہانے 2 پیسہ جماعت خانے میں جاتا ہے, پھر جا کے وہ غریبوں کو کام آتا ہے, تو اس میں نقصان کیا ہے؟ پیسہ بھی غریبوں کو نہیں ملتا. یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے سب اسماعیلیوں کی کہ جیسے علینا بہن نے کیا بولا تھا سر, آپ کو پتا ہی, آپ کو پتا ہے. اچھا آپ کو ایک ویڈیو بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ رسول کا پیسہ کس طرح منی لانڈرنگ کے ذریعے جو ہے کینیڈین امریکن بارڈر پہ جا رہا تھا اور پکڑا گیا تھا, اور سارے اسماعیلیوں کو سزا ملی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کب سے کہ سر آپ کی نالج بہت محدود ہے, بلکہ بہت ہی محدود ہے. آپ کو 3-4 مہینے لگیں گے ہر ایک چیز کو پڑھنے میں, سمجھنے میں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اچھا آپ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. آپ کبھی جماعت خانے جاؤ گے نا تو اب خالی یہ پوچھنا کہ مکھی صاحب سے, مکھی صاحب یہ پیسہ سب جمع ہوتا ہے جاتا ہے کدھر ہے؟ مکھی صاحب آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے, بولے کہ کیسی بات کرتا ہے, جماعت کا پیسہ ہے, مولا کا پیسہ ہے, آگے دیکھنے کا بھی نہیں. اور ان کی فیملی کے بارے میں آپ کچھ بات کرو گے تو بولیں گے نہیں مولا کی فیملی کو ڈسکس نہیں کرنے کا, وہ آپ کو بات ہی کرنے نہیں دیتے ہیں. یہ ایسا ایریا ہے جس پہ بات کرنے سختی سے منع ہے. اور ہم جو نا وہ گزارش کریں گے
جی کمر بھائی. ایک سمپل سی بات میں ملک بھائی کو بتاتا ہوں کہ وہی قرآن کے مقابلے میں کسی انسان کی بات نہیں ماننی. قرآن نے کہا کہ جب وہی آ گئی اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہی پہ شک کیا، اور جو بھی امام ہوگا وہی کے ساتھ لے کے چلے گا، اور وہی کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں ماننی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر میں قرآن کی نافرمانی کروں، میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پنشمنٹ سے میں ڈرتا ہوں. تو آپ بس اتنی سی بات سمجھیں کہ کوئی بھی جو امام بعد میں آئے وہ وہی کو لے کے چلیں گے، اور وہ آپ کو جو ہے وہی کے خلاف نہیں کریں گے. قرآن نے کہا کہ جو وہی کو نہیں مانتا، جو وہی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو آپ کو وہی کے اپوزٹ چلا رہا ہے اس کو آپ نے امام بنایا ہوا ہے؟ وہ تو ایک برا امام ہے جو آپ کو آنکھ کی طرف دھکیل رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ سب کا. اور ایک آخری بات جو ملک بھائی ہمارے بار بار کہہ رہے ہیں، آپ نے وہ چیز نوٹ کرنی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس زمانے کے حساب سے تھا، اس زمانے کے حساب سے ہمارا امام ہے. اسی لیے جو ہم کوئی بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تشریح ہے، میں اپنے امام کو فالو کرتا ہوں. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سا ہمیں لاجیکل اپروچ اٹھانی پڑے گی کہ اگر ملک بھائی سے یہ پوچھا جائے کہ اگر امام کے اندر اللہ کا نور ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نور دیکھ نہیں سکے، اپنے اندر تو ڈالنا دور کی بات، وہ دیکھ نہیں سکے، پہاڑ بالکل زیرہ زیرہ ہو گیا تھا. تو آپ کے امام وہی نور لے کے گھوم رہے. اب یہ جو اتنی بے ادبی ہے کہ اس امام کے اندر اللہ کا نور ہے اور وہ اسی جسم کے ساتھ جس میں اللہ کا نور اندر آ گیا، یعنی اللہ کا حصہ چلا گیا، تو سوچو کہ وہ انسان کا اندر کیا ہو رہا ہوگا. اس کے اندر اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ، اور وہ اسی حالت میں وہ اس کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اس کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، وہ جو بھی کام ان کے شراب بیچنا، سب کچھ کرنا. تو ملک بھائی آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے امام کو بچانے کے چکر میں اللہ کے نور کی کتنی بے حرمتی کر رہے ہیں. کیا اس وقت جب آغا خان جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک بند کمرے میں ہوتے ہیں تو اللہ کا نور کدھر چلا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ. اس کے بعد تو انسان کو جو ہے وہ پاک ہونا پڑتا ہے. آپ کے امام اسی جسم کے ساتھ وہ سب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا نور بھی اس کے اندر ہے. یہ تو اتنا بڑا دل دکھانے والی آپ بات کرتے ہیں. ہم مسلمانوں پر کتنی تکلیف گزرتی ہے کہ آپ ایک انسان کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ ہے، چاہے وہ ایک ٹکڑا ہی صحیح، پر اس کے اندر اللہ تو گیا نا، نعوذ باللہ. تو یہ چیز ملک بھائی ذرا سوچئے، اور اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو مانیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن حدیث اس وقت کے لیے تھا، اس وقت کے لیے میرا امام ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو صرف آغا خانی اسماعیلی کہیے. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ملک بھائی سے گزارش کریں گے، ہمارا نیکسٹ سیٹرڈے کو پروگرام ہے، اس میں آپ کی اسماعیلی عبادات کو قرآن کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے کہ اس میں کتنا شرک ہے اور یہ کتنی حد تک صحیح ہے. ملک بھائی کھلے دل کے ساتھ اس چیز کو سوچیے گا. انشاءاللہ پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. ملک بھائی سے پھر بہت اچھی ڈسکشن رہی ماشاءاللہ، نہ وہ ابیوز کرتے ہیں نہ بدتمیزی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کے ہمارے ملک بھائی کے لیے اور ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں گے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے یا کوئی آ گیا اسماعیلی، اور سیٹرڈے کو ضرور پروگرام دیکھیے گا، مس مت کیجیے گا. ملک بھائی ہماری گزارش ہے آپ سے. اور شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ڈسکشن کیا. ہمارے پنو بھائی آئے تھے، انہوں نے بھی بہت اچھا ڈسکشن کیا. عرفان علی نے جوائن کیا ہے لیکن ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے. اگر 2-3 منٹ میں کوئی بات کرنا چاہتے تو کیجیے، اس کے بعد ہم پروگرام اینڈ کر دیں گے. عرفان علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، خیریت سے؟ الحمدللہ. جی بھائی. بہن میں صرف اتنا کہنا تھا کہ میں بائی برتھ مسلمان ہوں، میں اسماعیلی نہیں ہوں، لیکن آپ کی جو معلومات ہے ان کے لیے جو آپ جواب دیتی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ عطا فرما اور آپ کو کامیابیوں آمین کا ثم آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی سپورٹ کا دعا کرتے رہیے. اور ہم بھی نیک نیتی کے ساتھ ہم سارے اسی لیے جمع ہوئے کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے. کوئی بون مسلم یہ چیز کر نہیں سکتا کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ اسماعیلی جماعت خانوں میں کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں. ہر چیز چھپی ہوئی ہے، ہر چیز باطنی ہے. تو ہمارے ملک بھائی جیسے لوگوں کو ہم لوگ اگر نہیں بتائیں گے تو کون، آسمان سے کوئی فرشتہ تو نہیں آنے والا ان کو بتانے کے لیے. تو ملک بھائی آپ آخر میں کچھ باتیں کرنا چاہیں تو پلیز کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام اینڈ کرتے ہیں. جی ملک بھائی. آپ نے بولا کہ امام کے اندر نور ہے، پھر وہ باتھ روم میں جاتے، یہاں جاتے وہاں جاتے. مسجد کتنی پاک جگہ ہے جہاں پہ سب نماز پڑھنے آتے ہے نا. بالکل. تو کیا مسجدوں میں بم نہیں پھٹے ہیں؟ میرے بھائی نور، اللہ کا ایک نور. بات بول رہا ہوں، نہیں میں آپ کو بات بول رہا ہوں. آپ کو تو پتا ہے کہ مسجد کتنی پاک جگہ ہے ہر مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بولے اس جگہ پہ بھی ایسا ہوا ہی ہے نا.
ایسے تو نہیں ہوا کہ بھائی کوئی روحانی طاقت آ کے اس کو روک لی اور بم نہیں پھٹے اور معصوم مسلمان بھائی بہن نہیں مرے، بھائی اور بچے نہیں مرے، مرے نا وہاں پر بھی، تو اتنے غلط ہے نا. تو یہ کیا ہے، آپ ایسے نہیں کمپیئر کر سکتی کہ ہاں اگر ہم بول رہے ہیں ان کے اس میں نور ہے تو پھر ان کو باتھ روم نہیں جانا چاہیے. انسان بھی تو ہے، باتھ روم نہیں جائیں گے تو جائیں گے کیسا؟ غلط کمپیریزن کیا نا آپ نے. میں مسجد کے اندر اللہ کا نور نہیں کہتی. اگر نعوذ باللہ میں یہ کہتی کہ مسجد کے اندر اللہ کا نور ہے اور وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے اور نعوذ باللہ وہ نور بھی پھٹ جاتا ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا امام جو ہے وہ ایک ویسل ہے، ایک طرح کا بند ڈبہ ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا نور سما دیا گیا ہے، اللہ کا نور ہے اس کے اندر. تو اللہ کا نور جو ہے وہ خود اللہ ہی ہوا نا، کیونکہ آپ کیا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ خود نور ہے. تو اس کا ایک حصہ اللہ کے اندر چلا، اس کے آپ کے امام کے اندر چلا گیا تو وہ انسان خود کیا بن گیا؟ اس کے اندر اللہ کی روح آ گئی، اللہ کا نور آ گیا تو وہ انسان تو نہیں رہا. اور آپ کرتے بھی یہی ہیں، جماعت خانوں میں آپ اس کو پکارتے ہیں، وہ خود پورچوگل بیٹھے ہوئے، آپ یہاں بیٹھ کے یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی تمام جماعت کے گناہ معاف فرما، بخشش عطا فرما، برکت دے، اولاد تک مانگتے اپنے امام سے. میرے بھائی اولاد اللہ دیتا ہے، آپ اپنے امام سے مانگتے ہیں. گناہ معاف اللہ کرتا ہے، آپ اپنے امام سے چھانٹا کروا کے گناہ معاف کرواتے. برکتیں اللہ دیتا ہے، آپ کا امام کہتا ہے میں اپنی بلیسنگز تم لوگوں کو دے رہا ہوں. امام کون ہوتا ہے بلیسنگ دینے والا؟ امام کے اندر کون سی برکت دینے والی؟ رزق میں برکت اللہ دیتا ہے، مال میں اللہ برکت دیتا ہے، رحمت اللہ بھیجتا ہے. آپ اپنی ساری چیزیں امام کو دے دی ہیں تو وہ امام تو نہ ہوا نا، اس کے اندر اللہ کا نور بھی آ گیا، سارے کام بھی وہ اللہ والے کر رہا ہے، آپ اس سے کروا رہے ہو تو وہ انسان تو نہیں ہوا، وہ تو خدا ہو گیا. اب آپ منہ سے جتنا مرضی بولو وہ امام ہے امام ہے امام ہے، لیکن کام آپ سارے اس سے وہ کروا رہے ہو جو اللہ کرتا ہے. تو اس چیز پہ غور کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارا اسماعیلی بھائی آئے گا ڈسکشن کے لیے ضرور آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.